اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل سنبھل کے لیے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماہ مبارک رمضان آپ سب کو سید محمد رضوی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند متعال اس پاک مہینے میں آپ سب کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، الہی آمین۔ اور جلد از جلد ہم سب کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل ہو جائے، الہی آمین۔ اور ہمیں حق سچ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ جو امام زمانہ کے نوکروں کا معیار ہے اس معیار تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ ماہ مبارک رمضان بہت سی برکات لے کر آیا۔ ماہ مبارک رمضان میں خدا نے قرآن کو نازل کیا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اس پاک مہینے میں، یہ پاک مہینہ میرا ہے اور میں نے اس پاک مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر، ہم اپنے وجود کے اندر کتنا قرآن حاصل کر رہے ہیں، ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ خدا نے اس پاک مہینے میں قرآن کو نازل کیا اور ہم کس حد تک قرآن میں عبوریت حاصل کر رہے ہیں، کس حد تک قرآن کو سمجھ رہے ہیں، کس حد تک قرآن کو کھول کر دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ ہم نے اپنے قرآن کو محفوظ کر کر اپنی کتاب خانے کے سب سے اوپر والے ریک پر رکھ دیا اور اب وہ ہم سب کے لیے نعوذ باللہ شو پیس ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدارا اگر خدا نے قرآن کو نازل کیا قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس قرآن کو ہمیں پڑھنا بھی ہے اور پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ ہمیں اس قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے قرآن پڑھا تو صحیح لیکن سمجھا نہیں، قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ نہیں سمجھ پائے اور نہ سمجھ سک رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ در اہل بیت سے دور ہیں، اور جو شخص در اہل بیت سے دور رہے گا اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں اپنے پیچھے دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ جو صرف اہل بیت کو پکڑ لے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور جو فقط قرآن کو پکڑ لے گا، اہل بیت کو چھوڑ دے گا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کو پکڑ کر ہمیں ساتھ زندگی گزاریں گے تو قرب الہی ملے گا، تقوی الہی تک پہنچ سکیں گے۔ جو خدا کا تقوی ہے، جو خدا نے کہا کہ تقوی اختیار کرو۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر اس ماہ میں ہمارے سروں پر میری بہنوں چادر آئی ہے تو ہمیشہ وہ چادر رہنی چاہیے، فقط 30 دن کے لیے وہ چادر نہ رہے۔ فقط یہ تقوی، یہ بندگی، یہ پاکیزگی 30 دنوں تک نہ ہو، محدود نہ کر دیں اس کو۔ جس طرح ہم نے محرم کو محدود کر دیا 2.5 مہینوں کے لیے، اس طرح رمضان محدود نہ ہو جائے۔ خدارا ان چیزوں کے جو پاک مہینے آ رہے ہیں، ہمارے جسم کو ایکسرسائز کے لیے یہ خدا مہینے متعارف کروا رہا ہے۔ یہ مہینوں کا اس لیے نزول ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو گندگیاں ہیں، ہمارے جسم میں جو ایکسٹرا کیمیکلز بن رہے ہیں، اس کو ایکسوس کرنے کے لیے خدا اس مہینے کو ہمارے لیے لے کر آیا، ہماری روح کو تازہ کرنے کے لیے لے کر آیا۔ تو خدارا اگر اس ماہ آپ کے اوپر چادر آئی ہے تو پھر یہ چادر کبھی کہیں جائے نہ۔ اگر اس ماہ آپ نے گانے سننا بند کر دیا ہے تو یہ کان ہمیشہ پاک رہیں۔ اگر اس ماہ آپ نے زبان کے ساتھ غلط الفاظ بیان کرنا، غلط الفاظ بولنا بند کر دیے تو خدارا دوبارہ اس زبان پر کبھی غلط الفاظ نہ آئے۔ کیوں؟ اگر خدا کا پاک مہینہ آیا تو آپ کے وجود کو تقوی الہی تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، اور یہ معیار جو تقوی کا ہے، یہ معیار ادھر ہی اسٹیبل رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ معیار نیچے آیا اس مہینے کے بعد تو اس مہینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلاً یہ مہینہ آیا 30 ماہ کے لیے اور آپ نے اس ماہ میں بہت اچھے کام سر انجام دیے، غریبوں کو کھانا کھلایا، چادر لے کر آئے، گانے سننا بند کیے، غلط الفاظ ادا کرنا بند ہو گئے، لیکن اگر وہی الفاظ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد آپ کی زبان پر آ رہے ہیں، آپ کے وجود پر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ صرف ایک آپ نے فیسٹیول کے طور پر 30 مہم کر دیا اور اس کے بعد وہ سب ختم۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزان من۔ خدارا اپنے وجود کو تقوی الہی تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے، زیادہ سے زیادہ خدا کے قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، زیادہ سے زیادہ ذکر کیجئے تاکہ خدا آپ سب کے مرحومین کو آپ کے وسیلے سے بخش دے۔ اور خدارا اپنے تمام مرحومین کی جو واجبات ہیں ادا کیجئے، کیونکہ
اگر واجبات کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور مستحبات کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس ماہ رمضان میں 21 رمضان کو ہمارے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے تو خدا را اپنے روزے کو نہ چھوڑیے، کیونکہ امیر المومنین نے خدا کی شریعت کو نافذ کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نافذ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے رہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر زندگی گزاری۔ کیوں؟ کیونکہ الہی شخص تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے۔ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے۔ ہمیں اپنے انٹرنل نبی کو مارنا نہیں ہے، ہمیں انٹرنل نبی کو زندہ رکھنا ہے۔ جب یہ عقل آپ کا صحیح کام کرے گی تو اس کا مطلب آپ اپنے نبی کے پیروکار ہیں۔ اگر آپ نے اپنی عقل کو مار دیا تو آپ نے اپنے نبی کو، نعوذ باللہ، آپ اپنے نبی کی پیروکاری نہیں کر رہے۔ تو اس عقل کا حتماً استعمال کریں اور جہاں ہو سکے وہاں استعمال کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امیر المومنین کی زندگی کیا تھی۔ نہج البلاغہ پڑھیے، نہج البلاغہ سے امیر المومنین کو جانیے کہ امیر المومنین کیا چاہتے تھے، کیا بیان کر کے گئے۔ تو جب آپ پتہ چلے گا آپ کو تو آپ کے دماغوں کے آٹومیٹکلی دروازے کھلیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے اس رمضان واجبات سے پیچھے نہ ہٹیے، کبھی بھی واجبات سے پیچھے نہ ہٹیے۔ مستحبات بے شک مستحبات ہیں، لیکن مستحبات کو واجبات کی طرف نہ لے کر آئیے۔ مستحبات مستحبات ہیں، واجبات واجبات ہیں۔ تو خدا را اور بہت سے اور ناظرین بہت سے ٹوٹکے آئے کہ دہی کھا لیں، الائچی کھا لیں، پیاس نہیں لگے گی۔ اگر پیاس نہیں لگ رہی، اگر بھوک نہیں لگ رہی تو احساس کس چیز کا ہے؟ روزہ نام ہی احساسات کا ہے۔ روزہ نام ہی محسوس کرنے کا ہے کہ آپ کو پتہ چلے 1400 سال پہلے کربلا میں ایک نواسہ رسول آیا کہ جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا، جس کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، جس کے گھر والوں کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ وہ احساسات اپنے جسم میں اجاگر کریں، وہ احساسات اپنے اندر محسوس کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کتنا رحیم ہے۔ دیکھیں 1400 سال پہلے بھی کربلا میں حسین ابن علی آئے، بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ اگر اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا، اگر آپ سارا دن اے سی میں سو رہے ہیں اور آپ کو روزے کا احساس نہیں ہو تو وہ روزہ کس چیز کا ہے؟ روزے کا نام احساس ہے۔ احساس کریں، غریبوں کا احساس کریں، مساکینوں کا احساس کریں، ان کا احساس کریں جن کو روٹی کھانے کو نصیب نہیں ہوتی، ان کا احساس کریں جنہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا، ان کا احساس کریں جن کے بچے بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں جانے سے ترستے ہیں، ان کا احساس کریں کہ جو مہینے میں ایک دفعہ گوشت کھاتے ہیں، ان کا احساس کریں کہ جو مہینے میں ایک دفعہ فروٹ کھاتے ہیں۔ روزہ نام ہی اسی چیز کا ہے۔ خدا را اپنے وجود کو بلند کیجئے تاکہ منتظر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی لسٹ میں ہم آ سکیں۔ پہلا روزہ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے دوبارہ بہت بہت مبارک ہو۔ سید محمد رضوی کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔